گیسٹ کو دیکھ رہا ہوں. عبد المجید میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر رہا ہوں. بلال خان المان. جی بلال بھائی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی شیخ صاحب خیریت ہے الحمدللہ. الحمدللہ. بتائیں. جی مفتی صاحب جیسے یہ مولانا آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب کے ویڈیو پر ریئیکشن جو دیا ہے طلاق کے مسئلے پر، تو میرے جی طلاق سے متعلق کچھ سوالات ہیں. بہت اچھا، بالکل آپ پوچھیں. ہاں آپ کا استقبال ہے. شیخ کفایت بھائی کے کچھ سوالات ہیں طلاق کے مسائل میں طور پر. جی بلال بھائی. جی میرا یہ سوال ہے مولانا صاحب، جیسے 3 طلاقیں اکٹھی دینا، آپ نے حدیث سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نافذ ہوئی کہ جو اکٹھی 3 طلاقیں دے گا وہ 3 شمار ہوں گی. کیا ایسا ہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے نا. ایسا بلکہ اس طرح ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں 3 طلاق کسی نے دے دیا تو 1 ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے، لیکن اس طرح طلاق دینا چونکہ جرم ہے، چونکہ یہ جرم ہے، غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اس لیے اگر ایسا کوئی کرے گا تو ہم اس کی بیوی سے الگ کر دیں گے، اس کو نافذ کر دیں گے. تو یہ انہوں نے ایک قانون بنایا، ایک تعزیر، جس کو تعزیری سزا کہتے ہیں، ایک سزا انہوں نے تجویز کی. تو دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، شرعی فتویٰ میں اور ایک قانونی سزا میں بہت فرق ہوتا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ، میرا ایک سوال ہے کلیئر کرنے دیجیے. آپ کے سوال کا ہی جواب دے رہے ہیں، آپ ذرا سن لیجیے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا ہے وہ شرعی فتویٰ نہیں، انہوں نے ایک قانون بنایا ہے سزا دینے کے لیے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی سزا دی جاتی ہے کسی کو، تو سزا میں اس کے لیے جو چیزیں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں اس سے چھینی جاتی ہیں. جیسے مان لو آپ نے کسی کو عمر قید کی سزا دے دیا، تو اس کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا جائز تھا، اپنے گھر میں رہنا جائز تھا. تو ظاہر سی بات ہے جب عمر قید دیں گے، کہیں بند کر دیں گے اس کو، تو بیوی بچوں سے آپ نے اس کو الگ کر دیا، اس کے گھر سے آپ نے اس کو الگ کر دیا. تو اب اگر وہ یہ کرنے لگے کہ یار ہماری بیوی کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا، آپ کون ہوتے ہو ہمیں جیل میں رکھنے والے؟ ہمارے گھر میں رہنا، میرا گھر خریدا ہوا ہے، اللہ نے میرے لیے زمین حلال کی، آپ کون ہوتے ہمیں اس کوٹری میں بند کرنے والے؟ تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو تمہاری سزا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے حلال کر کے رکھا تمہاری بیوی کو، تمہارے گھر کو، سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تم ایک جرم کر چکے، اس لیے اب تمہاری سزا ہے کہ یہاں تم بند رہو گے. تو یہی مسئلہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سزا طے کی، تو سزا میں اس سزا کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ بیوی حرام ہو چکی اس لیے الگ کر رہے ہیں، حلال ہے اس لیے الگ کر رہے ہیں، یہی تو سزا. ورنہ اگر وہ حرام ہوئی تو سزا کہاں ہے بھائی؟ اگر بیوی حرام ہوتی تو سزا ہوتی نہیں. تو سزا کا مطلب یہ ہے کہ بیوی تو حلال تھی، اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، لیکن نہیں رہنے دیں گے عمر فاروق رضی اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب و سنت کی گائیڈ لائن کو فالو نہ کرتے ہوئے یہ طلاق کی عادت بنانا، یہ وہ جرم ہے، اس کی روک تھام کے لیے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ ہم الگ کر دیں گے. تو یہ ہے ان کا مسئلہ، ان کا ایک قانون تھا. باقی شرعی فتویٰ الگ ہے، اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتوے کی زبان میں اسی کو مانتے کہ بھائی ٹھیک ہے. جی اب بولیے کیا بولنا. میرا یہ سوال تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا کہ ان کو الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہی ہے نا کہ طلاق تو واقع نہیں ہوگی لیکن الگ کر دیں گے. جب دیکھیں طلاق واقع ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو شریعت کے جو کچھ قوانین ایسے ہیں کہ قانون ہے نا، شریعت حد طے کرے گی کہ کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سے اوپر جا کر، یعنی شریعت نے تو کوئی حدود نہیں لگائی، کوئی قانون نہیں لگایا کہ جو 3 طلاقیں دے گا تو اس پر یہ پابندی لگا دی جائے گی، یعنی اس کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر نے ایک ایسا کام کیا جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے. آپ صرف حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھ رہے ہیں، آپ بحیثیت ایک حاکم دیکھیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سنیے، اب سن لیجیے، جواب سن لیجیے، اس کے بعد بولیے گا، آپ کو موقع دیں گے، ٹھیک ہے. آپ کو یہ اشکال تب نظر آئے گا، تب محسوس ہوگا جب آپ ان کو بحیثیت ایک مسلمان دیکھیں گے کہ بھئی جب شریعت نے اس چیز کو حلال کیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہوتے ہیں اس کو حرام کرنے والے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح اگر کوئی بھی شخص شریعت کے کسی مسئلے کو حرام قرار دے گا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں اسے حق حاصل نہیں ہے. لیکن جب کوئی حاکم سزا دے گا، جب کوئی حاکم سزا دے گا تو سزا میں یہی ہوگا کہ جو حلال اس کو حرام کیا جائے گا. حرام کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی طور پہ حرام کیا جائے گا، اس کو الگ کیا جائے گا. آپ اگر یہ ہر حاکم پر یہ اصول اپلائی کرنے لگے تو کسی کو سزا دینا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے. اور ہر سزا شریعت نے کچھ خاص جرائم کی سزا طے کی ہے.
جیسے چوری کرے گا تو ہاتھ کٹے گا, اسی طرح سے زنا کرے گا سنسار کر دیں گے, خون کا بدلہ خون ہے. باقی ایک حاکم کو اسی لیے میں نے کہا نا تعزیری سزا ہے. تعزیر کا مطلب ہے کہ ایک حاکم کے پاس بھی اختیار ہے سزا تجویز کرنے کا, سزا جو ہے قانون بنانے کا. ایک حاکم, ہم جب اس کو حاکم بول رہے ہیں تو اس کو یہ اختیار ہے. تو جو سزائیں دو طرح کی ہوتی ہے, یہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. ایک وہ سزا جو اسلامی حدود ہے, یعنی جو اللہ نے طے کر کے رکھے اس جرم کی یہ سزا ہے, اس کو اسلامی حدود بولتے ہیں. اور ایک تعزیری سزا. تعزیر کا مطلب یہ کہ اس کی سزا کیا ہو یہ اسلام نے طے نہیں کیا, وہ حاکم کے اوپر ڈال دیا. وہ حاکم اپنی مرضی سے اس کو کوئی بھی سزا تجویز کر سکتا ہے. اب یہ جو دوسری کیٹیگری ہے نا سزا کی, تعزیری سزا, اس کیٹیگری میں کوئی بھی ایکشن لے گا حاکم تو اس ایکشن میں جس مجرم کو سزا دی جائے گی اس مجرم سے کچھ نہ کچھ چیزیں چھینیں گی. یعنی جو شریعت میں اس کے لیے حلال ہے وہ اس قانون کی, تعزیری قانون کی وجہ سے وہ چیز چھین جائے گی اس سے. جیسے میں نے مثال دیا نا کہ کسی کو قید کیا, یہ تعزیری سزا نا. قرآن نے تو نہیں بتایا, حدیث میں تو نہیں کہ اس کی کسی جرم کی وجہ سے کسی کو قید کر لو, لیکن ایک حاکم قید کی سزا دے سکتا نا. اب قید کی سزا دے گا تو اس کی بیوی کو الگ کر دے گا, اس سے وہ ایک کوٹری میں بند کر دے گا, اس سے گھر سے الگ کر دے گا. اب وہ کہے کہ قرآن و حدیث میں ہماری بیوی حلال ہے, ہمارا گھر حلال ہے, آپ قرآن و حدیث کے خلاف کیسے جا سکتے ہو, بھائی سزا کیسے بنے گی؟ اس پوائنٹ کو سمجھیے آپ, ٹھیک ہے. تو خلاصہ یہ بات میں نے جہاں سے شروع کیا تو وہیں پہ آتا ہوں. آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو صرف بحیثیت مسلمان سے مت دیکھیے کہ مسلمان ہونے کے سے شریعت یہ کہتی ہے انہوں نے ایسے کیوں کر دیا. بحیثیت خلیفہ, بحیثیت حاکم دیکھیے کہ حاکم تھے, سزا کے طور پر انہوں نے ایسا کیا, اور سزا جب دیں گے تو کچھ نہ کچھ چیزیں چھینی جائیں گی. جی مولانا صاحب میر, آپ نے کہا کہ سزا کے طور پر بحیثیت حاکم, تو حاکم بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے. ہاں, اللہ اس کے رسول نے اس کو یہ حق دیا. اللہ اس کے رسول نے اس کو حاکم کو ایک بتایا. آپ صرف اتنا بتا دیجیے کہ ایک حاکم کا آپ کچھ اپڈیٹ ہے کہ نہیں, میں پہلے تھوڑا سا چیک کر لوں. ایک حاکم کے پاس تعزیری سزا کا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی دے سکتا ہے, دے سکتا ہے, اس کو آپ مانتے ہیں نا؟ اوکے. جی. یہ تعزیری سزا کا جو اختیار آپ مان رہے ہیں, ظاہر بات ہے یہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو ہے نا. ایسا تو ہے نہیں کہ جو ہے اس کو وہ تعزیری سزا کا جو اختیار ہے یہ قرآن حدیث کے خلاف جا رہا ہے. وہ مولانا ایک سوال ہے کہ آپ اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں. ایک منٹ میں آپ یہ بولے گا, آپ اس بات کو سمجھے جب آپ نے خود یہ کہہ دیا کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا کا اختیار ہے, اور آپ کیا کہیں گے پوری دنیا کا اتفاق ہے, ہمارے علم کے اب تک کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ دعویٰ کرے کہ ایک حاکم کو تعزیری سزا دینے کا اختیار نہیں. تو ایک حاکم کو جب تعزیری سزا کا دینے کا اختیار ہے, یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی میں نا, یہ بھی تو قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں ہے, یعنی اسلام ہی نے اس کو یہ اختیار دیا. تو اگر کسی عام فرد کے لیے کوئی مسئلہ شریعت نے بتایا ہے وہ اسلام نے بتایا, لیکن ایک حاکم کوئی ایکشن لے, کوئی سزا لے, تو یہ بھی اس کو شریعت نے اختیار دیا. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ٹکراؤ تک وہ ایک عام آدمی اور دوسرے عام آدمی مل کے کسی مسئلے میں وہ کہے حلال یہ کہے حرام, وہ آپ ٹکراؤ کی بات پیدا کر سکتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کوئی چیز جائز ہے اور ایک خلیفہ بطور سزا اس کی یہ سہولت چھین رہا ہے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے, اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک حاکم کو شریعت ہی نے اس کو اختیار دیا. جی جی مولانا صاحب, آپ تھوڑا اس کو ایکسپلین کر دیں گے کہ حضرت عمر نے کیا سزا نافذ کی تھی, واقعتاً ایسی کیا سزا نافذ, طلاق کے جی ہاں یہی سزا نافذ کی تھی کہ اگر کسی نے طلاق سنت کے علاوہ کسی بھی طریقے سے طلاق بدعت دیا, ہم اس کی بیوی کو الگ کر دیں گے, اس چیز کو اس پہ نافذ کر دیں گے. جی یعنی کہ ان کا میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. ہاں الگ ہو جائیں گے, یعنی شرعاً وہ شادی کر سکتے ہیں, ساتھ میں رہ سکتے ہیں. اس بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ, فتویٰ نہیں دے رہے ہیں, بلکہ انہوں نے کہا نا کہ تمہارے لیے گنجائش تھی, صحیح مسلم کی روایت میں کہ گنجائش تھی لیکن ہم ختم کر رہے ہیں. کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ سزا دینا ہے. تو وہ بحیثیت فتویٰ یہ مان رہے ہیں کہ اس چیز کی گنجائش ہے, لیکن چونکہ یہ جرم بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو ہم یہ گنجائش ختم کر رہے ہیں سزا کے لیے. تو اللہ کا قانون نہیں بدل رہے, قانون ہے, گنجائش ہے, لیکن یہ جرم بار بار اس جرم کی روک تھام کے لیے ہم یہ قانون بنا رہے ہیں. ایسا کسی نے کیا تو ہم نافذ کر دیں گے اس کو. جی مولانا صاحب, جیسے چاروں ائمہ اربعہ اس پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا چاروں مذاہب میں اس پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی دی جائے تو 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ کیسے ممکن؟ جی چاروں ہے نا,
हाँ हाँ मुत्तफिक है जैसे जी। जी जी मौलाना, मेरा हाँ ये सवाल है कि ये कैसे मुमकिन है कि चारों अइम्मा अरबाब से खता हो गई, गलती हो गई, इतनी बड़ी हलाल और हराम में उन्होंने गलती कर दी कि उनको चारों को ये बात समझ में ना आए कि 3 तलाक 3 नहीं होती, 1 होती है। ये मुमकिन नहीं है अगर हम अकली सोचें कि देखें पूरे उम्मत इस पर, जो सब चारों अइम्मा अरबा का इस पर इत्तेफाक हो गया, तो जाहिर सी बात है इज्मा हो गया, क्योंकि 4 फकीह हैं दुनिया में जिनको फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में। तो चारों के चारों ने एक मसले पर उनका इत्तेफाक हो गया और कोई उनकी मुखालफत करने वाला नहीं है, उनके कौल के खिलाफ जाने वाला नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये तो अक्ली भी इसका यानी कि बदी चीज़ें हैं कि वो जमा हो गए इन चीज़ों पर चारों के चारों। किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, रफ़ाए दीन में इख्तिलाफ मिलता है, आमीन बिल छोटे-छोटे मसाइल में इख्तिलाफ है, ठीक है? ये हलाल और हराम का मसला था, इतना बड़ा मसला था, और कुरान आप कहते हैं कुरान और हदीस वाज़ेह है। तो ये कैसे मुमकिन है अक़ली तौर पर कि चारों के चारों इस पर जमा हो गए कि 3 तलाक 3 होती है, वाक़ई हो जाती है। एक ने भी इत्तेफ़ाक नहीं किया, ये नहीं कहा कि भई 3 1 होती है, 3 नहीं होती। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, इतना लंबा आपने लंबी तकरीर की आपने ना, तो मैं चूंकि बोलता नहीं हूँ बीच में, ये 2 लाइन में आप कह सकते थे ना कि चारों अइम्मा इस पे मुत्तफिक कैसे हो गए। हम उसको मानते हैं कि चारों मुत्तफिक है, लेकिन सिर्फ ये एक मसला नहीं है, आप इस पे परेशान है ना। हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हमारे पास तकरीबन 20 मसाइल ऐसे हैं, बल्कि मैं एक पूरी किताब लिख रहा हूँ इंशाल्लाह, जब एक अच्छी तादाद जमा हो जाएगी तो रिलीज करूंगा, जिसमें मैं ऐसे सारे मसाइल को जमा कर रहा हूँ जिसमें चारों अइम्मा मुत्तफिक है लेकिन वो गलत है। मैंने अपनी किताब अहकाम तलाक में ऐसे 10 मिसालें जमा की हैं, और उसके दुगना मिसालें मेरे पास है ऑलरेडी, अब तक जमा हो चुकी हैं। लेकिन मेरी किताब जब छपी थी तो उसमें मैंने 10 डाला था, 10 मिसालें, जिसमें चारों इमाम मुत्तफिक है लेकिन वो गलत है। मैं आपसे एक सवाल मिसालें दे सकते हैं आप? अरे बिल्कुल भाई, मैंने लिख रखा है, वो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा, सिर्फ एक सवाल, ये उसमें नहीं है। अच्छा, उसमें है उस टॉपिक में, लेकिन एक ऐसे सवाल कर रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है, जी जी, अगर आपकी बीवी बीमार होगी तो इलाज कौन कराएगा, आप या बीवी के आपकी बीवी के वालिद साहब? जिम्मेदारी किसकी है? मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन चारों इमाम तो कहते हैं कि बाप की जिम्मेदारी, शौहर की जिम्मेदारी नहीं है। जी, फिर ये चारों मुत्तफिक कैसे हो गए? आप चारों के इस पर जैसे कुरान और हदीस में कोई वाज़ेह नुसूस हमें मिलता है? नहीं, इत्यादि मसला है या फिर? अरे भाई, मेरे भाई, आप तो दलील की दुनिया में चले गए, तो मैं भी तो जा सकता हूँ ना उसमें। मैं सिर्फ ये आप देखिए, आपने तलाक के मसले में एक सवाल उठा दिया कि चारों कैसे मुत्तफिक हो गए, तो मैं इस ताज्जुब के रफा के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं दलील की दुनिया में जा सकता था, वहां पे भी मैं दलाइल से बात कर सकता था, लेकिन मैं दलील पे बाद में आ सकता हूँ। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ कि चारों इमाम मुत्तफिक हैं कि अगर बीवी बीमार हुई, शौहर इलाज नहीं कराएगा, कौन करा? मतलब शौहर करा सकता है, कोई भी बाजू वाला करा सकता है भाई, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना, जो वाजिब है इलाज, जो असल जिम्मेदार है, वो बीवी का बाप है, लड़की का बाप है। शौहर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो कर दे तो एहसान है, लेकिन शौहर अगर इलाज नहीं कराता तो इसका जुर्म नहीं, उसकी वो ये नहीं कहेंगे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, वो जाए अपने मैके इलाज करा के आए। वो ये चारों का इत्तेफाक है इस मसले पे, चारों मसला का इत्तेफाक है। आपने कहा इसको आप नहीं मानते, तो ये चारों कैसे मुत्तफिक हो गए इस मसले में? नहीं मौलवी साहब, मैंने ऐसे नहीं कहा, मानता नहीं मैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये नुसूस से इसमें हमें क्या मिलता है? अगर इसमें कुरान या हदीस वाज़ेह है कि शौहर ही इलाज कराएगा, जिम्मेदारी। आप दलील की दुनिया में जा रहे हैं, तो उसका जवाब ये कि हम भी जा सकते हैं ना दलील में। जी, आप जाएं आप, जैसे आप असल मसला ये है भाई, असल मसला ये है कि आप तलाक के मसले पे ऐसी बात क्यों कह रहे हो कि लोग कैसे चारों इत्तेफाक हो गए? जब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ उसमें भी तो चारों मुत्तफिक है, तो आप दलील की तरफ जा रहे हो, हमें भी तो हक दो ना दलील की तरफ जाने की। हम जब तलाक का मसला हम पेश करते हो, आप बोलते हो यार ये चारों मुत्तफिक है, आप इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? मैंने मिसाल दे दिया, आप भी चारों के खिलाफ जा रहे हो, फिर कहते हो कि आपके पास दलील है इसलिए जा रहे हो, तो भाई हमारे पास भी दलील, हम भी जा रहे हैं ना। और वाज़ेह दलाइल भी देखो, सही बुखारी की हदीस है कि नमाज में जलसे इस्तराहत का सबूत है कि अगली रकत के लिए आप खड़े होंगे ना तो स्टॉप लेंगे, बैठेंगे, उसके बाद आपको खड़े होना। कितनी क्लियर रवायत है, चारों में से कोई नहीं मानता। क्यों भाई? आप मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं मानता चारों में से कोई? जलसे इस्तराहत आप कह रहे हैं ना, कोई वाज़ेह हदीस है, सही बुखारी की भी क्लियर वाज़ेह, चारों नहीं मानते, क्या प्रॉब्लम बताइए? उनके पास अपने कोई दलाइल होंगे, मैंने वो नहीं पढ़ा, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। वेरी गुड, उनके पास दलाइल होंगे, चलो उनको छोड़ देते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है?
کس سے؟ بھائی جلسے اس طرح سے آپ جلسے طرح آپ اہل حدیث سے کون سے مسئلے کو فالو کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ جلسے طرح کرتے، آپ جلسے طرح کرتے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ صحیح بخاری میں واضح روایت ہے، کیوں نہیں کرتے آپ؟ جو صحیح بخاری کہتی ہے اس کا کیا جواب ہے آپ کی؟ ابھی مجھے یاد نہیں، میں نے پڑھا ہے لیکن ابھی مجھے یاد نہیں. اس کے خلاف بھی حدیثیں موجود ہیں، اس کے خلاف بھی حدیثیں موجود ہیں. جی جی کوئی نہیں، اس کا جواب یہ ہے نا، آپ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بیمار رہے ہوں گے، ایسے بیٹھ گئے ہوں گے. ہاں تو اس کے لیے دلیل چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جواب آپ لوگ دیتے ہیں. تو بھائی یہ بھی ایک ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، میں بھی نہیں جا رہا ہوں، میں صرف مثال دے رہا ہوں. میں صرف مثال دے رہا ہوں، کسی طلاق کا مسئلہ نہیں میرے بھائی. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ چاروں متفق ہیں لیکن وہ بات دلیل کے خلاف ہے. چاروں کا متفق ہو جانا کوئی، ابھی دیکھیے بہت سارے مسائل ہیں بھائی، کیا بات کو لمبا کروں، میری کتاب پڑھ لیجئے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ چاروں متفق ہیں لیکن چاروں کے اتفاق پر دلیل نہیں ہے. دوسرے لوگوں نے، اچھا بیچ میں ایک بات اور آپ نے کہی تھی کہ کسی نے یعنی چاروں نے اتفاق کیا، اس کے خلاف کوئی نہیں گیا. ایسا نہیں ہے، چاروں کا اتفاق الگ ہے، پوری امت کا اتفاق الگ ہے. اگر پوری امت متفق ہوتی ہے نا تو اجماع ہو جاتا ہے، اس کو ہم اجماع بولتے ہیں، ہم اس کے خلاف جا ہی نہیں سکتے. لیکن یہ چاروں کا اتفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے اہل علم بھی اس کو مان رہے ہیں. کسی مسئلے میں اگر چاروں متفق ہے، جیسا بھی علاج کا مسئلہ میں نے آپ کو پیش کیا نا کہ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی بیمار ہوئی تو شوہر کی ذمہ داری، لیکن چاروں سے ہٹ کر بعض علماء کی رائے ہے نہیں، وہ بیوی بیمار ہوئی نا تو اس کی ذمہ داری بھی شوہر کی ہے، اس کے علاج کی ذمہ داری بھی شوہر کی. یہ قول موجود ہے، فقہاء کا قول موجود ہے. تو یہ اس طرح کی رائے رکھنے والوں نے ظاہر سی بات ہے کہ چاروں ائمہ کی بات نہیں مانی. اب جیسے یہ مسئلہ ہے نا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر عورت مسجد میں جا کے نماز پڑھتی ہے تو مکروہ ہے. اس کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ نہیں؟ ہے اتفاق چاروں کا. یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یہی کرتے. دلیل نہیں، میں تعجب کو ختم کرنے کے لیے صرف جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں. دلیل کی طرف آپ جائیے، جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ عورت کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ ہے نا بھائی؟ اس کے خلاف علماء اس کے خلاف دوسرے علماء اس کے خلاف بول رہے ہیں، بلکہ ابن عبر ان کی رحمہ اللہ ان کی کتاب ہے نا اجماع الائمۃ الاربعہ، تو اس میں جہاں یہ لکھتے اجماع الائمۃ الاربعہ یعنی وہ مسائل جس میں چاروں ائمہ کا اتفاق، اس میں پوری بک ہے عربی میں، عربی میں پوری بک ہے. یہ بک کا رائٹر جب اس مسئلے پر آتا ہے نا کہ چاروں کا اتفاق ہے کہ عورت کا مسجد میں جانا مکروہ، نیچے اپنا کمنٹ ڈالتا ہے غلط ہے. یہ نیچے کمنٹ ڈالتا ہے غلط ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، سنت ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی چاروں متفق ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے اختلاف نہیں کیا، بہت سارے اہل علم نے اس کے خلاف کیا. خلاصہ یہ میرے بھائی کہ یہ دلیل آپ مت دیجیے کہ چاروں متفق، کیونکہ اس کو خود آپ نہیں مان رہے ہو. آپ جب میں مثالیں دیتا ہوں تو آپ کہتے ہو نہیں اما عائشہ کی حدیث سے فلاں، یہ آپ دلیلوں کی طرف جا رہے ہو. اچھا ایک چھوٹی سی بات شیخ کفایت، ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا کہ ابھی جب طلاق والا مسئلہ چل رہا تھا تو آپ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا حضرت عمر کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی مسجد جانے کی تو حضرت عائشہ حرام کر سکتی ہیں؟ حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھا، حلال اور حرام کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے اجازت دی تو وہ روک سکتی ہیں؟ جی حنفی علماء روک سکتے ہیں، حضرت عائشہ تک کے تو رہنے دیجیے، حنفی علماء روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی تو حنفی علماء کیوں روکتے ہیں پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے کیسے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، مولانا جیسے ارے بھائی جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے، جواز عدم جواز کا مسئلہ ہے، روکنے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تم، ابھی پچھلی اسٹریم میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ویڈیو ہم نے پلے کیا تھا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ رب العالمین کی بندیوں کو مسجد سے مت روکو. مفتی تقی عثمانی کہہ رہے ہیں روکنا چاہیے. تو روکنے کا مسئلہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو، مفتی تقی عثمانی کہہ رہے روکنا چاہیے. تو حنفی علماء روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مت روکو تو؟ جی مولانا بات جیسے ایسی ہے، اس میں جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، اللہ کی روایت بھی ہے، صحابہ کے اقوال بھی ہیں. تو صحابہ جس آیت کو جس طرح سمجھے ہیں تو صحابہ سے بھی ہم فہم کہاں سے لیں گے؟ قرآن کی میرے بھائی میرے آپ بول رہے ہیں نا، ہاں آپ مطلب آپ اس معاملے میں جب میں کہہ رہا جب آپ طلاق کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ حضرت عمر کیسے روک سکتے ہیں، تو ہم تو وہی کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت عائشہ کیسے روک سکتی ہیں، حنفی علماء کیسے روک سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو؟
نہیں، ایک تو ہے اجازت دینا، ایک ہے حرام الحلال کا مسئلہ ہے. کتنا بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں طلاق کا مسئلہ ارے آپ بھائی مسجد دونوں کے تو جانے کے دونوں مسئلے پر بیان شریعت نہیں کا کرتے. حکم ہے، حلال و حرام بھی شریعت کا حکم ہے، اجازت دینا اور روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. جی وہ حلال و وہ حرام ایک بھی اجتہادی شریعت کا مسئلہ ہے حکم نا. ہے، اور آپ یہ طلاق کا اجازت جو دینا مسئلہ اور ہے، روکنا بھی شریعت کا حکم ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت روکو، منع کر رہا ہے مت روکو، اور علماء کہہ رہے ہیں روک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی تو حلال و حرام کا مسئلہ ہو گیا. اللہ نے کہا مت روکو تو کیا ہے؟ واجب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا نا روکنے سے کہ مت روکو، اور آپ کہہ رہے ہیں روکو، تو اللہ کے حرام کو آپ بھی تو حلال کر رہے ہیں. نہیں حرام کیسے؟ اجازت مسجد دینا کے بھی اندر تو جانا حلال حرام کرنا تھوڑی ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا مت روکو تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نا. جب منع کر دیا تو حرام ہے روکنا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ روکو، تو آپ بھی تو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ مت روکو، آپ کہہ رہے ہیں روکو، سیدھا ٹکراؤ ہے. نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ ائمہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. تو اب ائمہ آپ اللہ کہہ رہے تعالیٰ ہیں کے کہ خلاف حرام. حکم دے دیا. اس معاملے میں ائمہ اللہ کے خلاف حکم دے سکتے ہیں، طلاق کے مسئلے میں نہیں دے سکتے ہیں. چلیں اب طلاق کے مسئلے پہ میں نے کچھ سوال تھے مولانا، یہ تو ہم اس کے یہ تو بھائی ٹاپک میرے ہی نہیں ہے. دیکھو میں نہیں وہ ٹھیک ہے بات یہ آپ سے ٹاپک شیخ نہیں ہے. کفایت کریں گے. میں اس پر صرف جو آپ کو یہ دلائل ہیں بتا جو رہا ہوں باتیں کہ ہیں. میں یہ صرف آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ صریح حدیثیں موجود ہے خواتین کی مسجد میں جانے کی، پھر بھی فتنے کا حوالہ دے کر کے حنفی علماء روکتے ہیں. حنفی علماء تو فتنے کا عائشہ حوالہ رضی دے اللہ کر عنہ روکتے ہیں، آپ کیا کریں چاروں گے کے ان کو؟ چاروں روکتے ہیں. حضرت عائشہ نے اچھا روکا آپ نہیں تھا، حضرت عائشہ نے تو صرف اندیشہ ظاہر کیا تھا، پر آپ کے حنفی علماء باقاعدہ روکتے ہیں اس کو. تو ویسے ہی حضرت عمر نے ایک مسئلے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اجازت دی تھی لیکن اس کی وجہ سے فتنہ ہو رہا تھا، مفاسد پیدا ہو رہی تھی، تو انہوں نے ایک اس صورتحال کا حوالہ دے کر کے وقتی طور پہ اس کو پابندی یہ نافذ کر دیا کہ اب کوئی 3 دے گا تو 3 مان لیں گے. جیسے آپ حنفی علماء کو حق دے رہے ہیں نا، وہی حق حضرت عمر کو بھی حاصل تھا. بارک اللہ فیکم. جی مولانا، جیسے اب طلاق کے مسئلے میں جیسے میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ اور یہی مذہب جمہور علماء تابعین اور ان کے خلاف ہے. ان کے امام مجاہد، امام سوری، امام نخعی، احناف، مالکی، شافعی، حنابلی، دوسرے بہت سے حضرات شامل ہیں. فقہا حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی مخالفت ساز ہے اور اہل سنت کے خلاف ہے. یعنی 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے، جیسے کتاب الاجماع کا آپ نے حوالہ دیا، تو کتاب الاجماع میں بھی 3 طلاق پر انہوں نے لکھا ہے کہ 3 طلاق کے 3 ہونے پر امت کا اجماع ہے. نو نہیں بھائی یہ جب میں اس سے پہلے بھی میں نے سنن ترمذی امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں ہی نیچے لکھ دیا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے آپ روایت نقل کرتے ہیں صحیح مسلم کی شرح میں ہی دیکھ لیں، امام نووی نے وہاں پر لکھ دیا کہ اختلافی مسئلہ ہے. اس لیے پچھلے درس میں نے وہ باقاعدہ عبارتیں پڑھ کر کے سنائی تھی، خود امام نووی نے یہ کہا کہ اختلافی مسئلہ ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اجماع ہے اس پر؟ امام صحابی نے بھی کہا، جو حنفی جن کو حنفی مانتے ہیں امام مت، انہوں نے بھی کہا اختلافی مسئلہ. اور میرے بھائی کثرت ہمیشہ آپ کا یہ میرے بھائی حنفی حضرات، آپ ایک بات بتائیے مجھ کو کہ آپ اس پر جمہور علماء اس لیے آپ عمل کرتے ہیں یا اس پر اس لیے مانتے کیونکہ امام حنیفہ کا قول ہے؟ یہ جمہوری ہیں حنفی ہیں، آپ کیا ہیں؟ جی مولانا کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بول رہا ہوں کہ 3 طلاق کو 3 آپ کیوں مانتے ہیں؟ امام حنیفہ کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں یا جمہور کا قول ہے اس لیے مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، جمہور کا بھی قول ہے، ان کے پیچھے دلائل ہیں ان کے پاس. جب جمہور اکثریت 3 چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ دلائل آپ نے 3 چیزیں کہیں کہ جمہور کا بھی قول ہے، دلائل بھی، اور امام حنیفہ بھی قول ہے. آپ کیوں مانتے ہیں؟ ہم تینوں کی وجہ سے مانتے ہیں. اچھا اگر تینوں میں اگر امام ابو حنیفہ کا قول نہ ہو کسی مسئلے میں اور جمہور اس پر ہوں اور دلیلیں بھی ہو تو مان لیں گے وہ؟ دیکھیں سنیں، ابھی طلاق کا مسئلہ ہے، جیسے نہیں میرے سوال کا جواب دیں، سنا ہے نہیں، میرے سوال کا جواب دیں، میرے سوال کا جواب دیں. کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور کا قول ہو اور دلائل بھی ہوں تو مان لیں گے آپ؟ جواب دیجیے. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلائل ہوں گے نا اس کے پیچھے. دلیل کے ارے بھائی پھر بات گھما رہے ہیں آپ کہہ رہے کہ اس مسئلے میں دلیلیں ہیں اور جمہور کا قول امام حنیفہ کا قول ہے. تو کسی مسئلے میں اگر امام حنیفہ کا قول نہ ہو اور جمہور دلیل کی بنیاد پر ایک بات کو راجح بول رہے ہو امام حنیفہ کے خلاف، تو جمہور کی بات مان لیں گے؟ آپ اس کی مثال دیں ایک دو، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ رفع الیدین کا مسئلہ مان لیں. جی رفع الیدین کے مسئلے میں جمہور رفع الیدین کے قائل ہیں اور دلیلیں بھی ہیں ان کے پاس، تو آپ مان لیں گے دلیلوں سے جمہور کا قول؟ دلیلیں دونوں طرف دیکھی جائیں گی، کس کی دلیلیں مضبوط ہے نا. دلیل دیکھیں گے، آپ مقلد نہیں ہیں، آپ دلیل دیکھیں گے.
جی مقلد کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی آپ دلیل دیکھیں گے امام حنیفہ کی تقلید کریں گے؟ پھر تقلید کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہوں گی ان کے پاس، دلیل تو ہے اور نا. تو کسی مسئلے میں اگر دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی جائے تو مان لیں گے اس کو؟ وہ تو دیکھنا پڑے گا نا دلیل دونوں طرف کیسی ارے ہے، دونوں طرف کے دلائل. ارے بھائی تو میں تو بول رہا ہوں کہ دیکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا پھر کسی مسئلے میں دلیل امام حنیفہ کے خلاف چلی گئی تو آپ مان لیں گے دلیل کو امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے، جبکہ جمہور جی بھی مان دلیل لیں گے، کے بالکل رہے ہو تو بالکل آپ بالکل مان پہلے لیں گے. حدیث ہے، پھر آپ اپنے آپ کو حنفی کیوں بول رہے ہیں بھائی؟ پھر کہاں حنفی رہ گئے کیسے؟ جب امام حنیفہ کو آپ نے چھوڑ دیا دلیل کی وجہ سے؟ تب نہیں پہلے ثابت تو کہاں کریں گے. حنفی رہ گئے ماشاءاللہ؟ ارے بھائی جب آپ نے پہلے اصول آپ کا طے کر دیا، جب آپ نے اصول طے کر دیا کہ آپ دلیل کی بنیاد پر امام حنیفہ کو چھوڑ دیں گے، جمہور کی بات مان لیں گے ماشاءاللہ، پھر آپ حنفی کہاں رہ گئے؟ پھر تو مسلک تو آپ نے ہمارا مان ہی لیا الحمدللہ، منہج تو قبول کر ہی لیا کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو. یہ ساری تقلید کی بحثیں اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے کہ دلیل آ جائے تو امام کو چھوڑ دو، تو ہم تو استقبال کرتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جی بالکل جزاکم اللہ بالکل خیر. بالکل مولانا، جیسے بالکل مولانا، لیکن پہلے دلیل تو آئے نا کسی مسئلے پر. نہیں جیسے دلیلیں اب آپ آ نے رہی ہیں، اب وہ آپ دیکھیے دلیلیں ابھی نہیں، وہ ٹھیک ہے آپ دلیلوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں مان رہے تو ہم زبردستی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری تقلید کریے، آپ دلیل کی نہیں اتباع نہیں کریے، یہی ہماری دعوت ہے بالکل کہ آپ دلیل ایک کی اتباع مثال آنے کریے. والی ہے بس اتنی جی بات ہے. بارک اللہ فیکم، ایک جزاکم سرفراز اللہ. آج جی جو ویڈیو لینے مطلب والے ہیں جیسے یہ بات خود ایک بہت آپ اچھی نے مثال ہے. امام آپ نے امام طحاوی کا حوالہ دیا، تو امام طحاوی تو رحمۃ اللہ علیہ ایسا نے جو کرتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ منسوخ ہے. ٹھیک ہے ارے آخری بھائی سوال لے رہے ہیں پھر ہمیں کچھ آگے پروسیڈ کرنا ہے. جی شیخ آخری سوال ہے ان کا بھائی کا. جی بھائی ہم یہ نہیں بحث کر رہے ہیں کہ امام طحاوی رحم اللہ نے جو کچھ کہا ہے صحیح ہے غلط ہے. میں نے تو ایک مثال دیا، جب اجماع کی بات آ گئی نا تو ہم نے کہا کہ امام طحاوی رحم اللہ جو جن کو احناف کے بہت بڑا مقام حاصل ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ طلاق کے مسئلے میں اختلاف ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث کی وجہ سے اہل علم کی ایک جماعت ایک ساتھ دی گئی 3 طلاق کو ایک شمار کرتی ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے نا، تو اجماع کا دعویٰ کیسے صحیح ہوگا جب انہوں نے بات لکھی ہے؟ باقی کیا صحیح کیا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہوگا نا، ٹاپک چینج ہو رہا ہے وہاں پہ. بھائی ہم صرف اتنی جی بات ثابت کرنے کے لیے وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کو تسلیم کیا، تو آپ اجماع کا دعویٰ نہ کریں، یہ اصل پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے چلیے جی جزاک مولانا اللہ صاحب، خیر. ایک جیسے اور اچھا اجماع کی ڈسکشن تعریف ہوا. کر سکتے ہیں آپ، اجماع کسے کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اجماع کیا نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. ہے؟ اجماع کی میں تعریف سے یہاں کیا لینا دینا ہے؟ مطلب کیوں آپ اجماع کی تعریف کرا رہے ہیں بھائی؟ کیوں چاہتے ہیں آپ اجماع کی تعریف کریں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا، جیسے کوئی بھی شخص اگر اختلاف کرے، کوئی ایک شخص اٹھ کر اگر جیسے امام طحاوی کا آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے لکھ دیا کہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ایک شخص کے اختلاف لکھ دینے سے اجماع ختم ہو جاتا ہے؟ ارے بھائی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے دور میں، اللہ کے رسول کے دور میں 3 طلاق ایک مانی جاتی تھی، تو اب اس سے بڑا اجماع اور کیا ہوگا؟ اجماع کا دعویٰ تو حدیث کے متن رد کر رہا ہے، حدیث کا متن رد کر رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. جب اللہ کے نبی کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 ایک مانی جاتی تھی، تو اجماع کیسے ہو گیا پھر؟ اجماع کو منسوخ نہیں کر سکتا ہے نا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں 3 کو 1 مانا جاتا تھا، تو اجماع کیسے ہو گیا پھر؟ یعنی شریعت کا حکم تھا، سارے صاحب مل کر کے ختم کر دیں گے کہ آج سے شریعت کا حکم نہیں رہے گا. نہیں جیسے مولانا صاحب، جیسے یہ جو حدیث روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے نا، ہاں تو انہی کا اس کے خلاف عمل ہے اور فتویٰ ہے. اب یہاں وہاں کیوں بھاگنے لگتے ہیں بھائی؟ اب یہ عمل ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے یا موافق ہے، یہ تو دوسری دلیل ہو گئی نا. اجماع والی بات میں ہم کہہ رہے ہیں متن سے ثابت ہو رہا ہے کہ اجماع نہیں ہے. ہم نے آپ کو باقاعدہ حوالہ دیا کہ امام نووی جو مسلم کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے خود نیچے یہ بات لکھی ہے کہ متفق علیہ نہیں، اس مسئلے میں 2 قول ہے. امام نووی نے یہ بات لکھی ہے. تو جب آپ اتنا تو مان لے پہلے میرے بھائی کی اجماع دیکھ، اتنا جو ایک بات میں دیکھیں، ہمیشہ میں گفتگو میں ایک بات بولتا ہوں، بار بار کیا کرتے ہیں، ایک نقطے پہ بات ختم نہیں ہوتے دوسرا نقطہ لے آتے ہیں، تو عوام جو ہے نا ان کو بعض مرتبہ سمجھنے میں پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی بات کا جواب دے دیا گیا. اجماع والا جو دعویٰ آپ نے کیا تھا تو ہم نے ثابت کر دیا کہ اجماع کا دعویٰ غلط ہے کہ نہیں ثابت کیا ہم نے. اجماع کہتے پھر ہیں اس کے کسی بعد کا آئیے جواب گا نہیں کہ دیا ابن آپ نے. عباس کا فتویٰ موافق ہے کہ مخالف ہے قول کے. ہاں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اجماع کسے کہتے ہیں، یہ ذرا آپ بتا دیں تو مہربانی ہوگی. آپ نے کون سے اجماع کا دعویٰ کیا تھا؟
آپ نے جس اجماع کا دعویٰ کیا تھا ہم کہتے ہیں وہ اجماع نہیں ہے. آپ بتاؤ نا اجماع کون سے, آپ نے کون سا اجماع کا دعویٰ کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ اجماع اچھا کسی چلو نہیں، بھائی آپ کے کو نتیجے تعریف سے- سننا ہے. اجماع کہتے ہیں اتفاق و مجتہدی هذه الامہ. اس ترنم سے تو بول سکتے, اصول تو ترنم سے بول سکتے نا. اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور. بدلیل شرعی. اتفاق و مجتہدی هذه الامہ علی حکم شرعی فی عصر من العصور بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اجماع کی تعریف ہے. فرمائیں. اب مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی چیز پر، ہے نا. ہاں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجتہدین کا اتفاق ہو جائے کسی مسئلے پر، وہ اجماع ہے. ہاں یہی ہے نا. ہاں. علی حکم شرعی. ایک منٹ. علی حکم شرعی, کسی شرعی حکم پر اتفاق ہو جائے. ٹھیک ہے, جی. کیا یہ ایسا یاد ہو رکھیے سکتا گا ہے کہ کہ شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے. جی کسی کیا ایسا ہو سیاسی سکتا ہے؟ فیصلے پر اتفاق نہیں, کسی شرعی حکم پر اتفاق ہونا چاہیے. ہاں اب کیا بولیے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجتہدین حضرات شریعت کے خلاف کسی بات پر امت کا اجماع ہو جائے؟ پہلے ثابت تو کرو میرے بھائی کہ اجماع ہوا ہے. نہیں، آپ تو کیا ایسا دعویٰ کر رہے ہو ممکن ہے؟ صرف نا. نہیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ ہاں, ممکن ہے. کسی نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی غیر شرعی حکم پر مجتہدین کا اجماع ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا نا ایسا. ہاں تو چاروں ائمہ اربعہ مجتہدین ہیں نا, چاروں امام ارے بھائی آپ مجتہدین ہیں. اجماع اور چاروں مجتہدین کو آپ سارے مجتہدین کی بات کرتے ہیں پھر کہتے ہیں چاروں ائمہ کا اجماع کہلائے گا. چاروں ائمہ کا اتفاق اجماع کہلائے گا یا پوری امت کی مجتہدین کا اتفاق اجماع کہلائے گا؟ میں نے بھی اجماع کی کیا تعریف کی کہ چاروں مجتہدین متفق ہو جائیں. نہیں. میں نے یہ کہا ہے. میں نے کیا کہا؟ اتفاق و مجتہدی هذه الامہ, اس امت کے مجتہدین کا اتفاق. میں نے نہیں کہا کہ چاروں ائمہ کا اتفاق. تو آپ بات کرتے ہیں چار ائمہ کے اتفاق کی اور بول رہے کہ اجماع ہو گیا. تو چار ائمہ کا اتفاق اجماع ہو گیا. بھائی کیا آپ کیا اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چار ائمہ جس پہ متفق ہو جائے وہ اجماع ہے؟ کہ ان چاروں کے علاوہ اور کون سے ایسے مجتہدین ہیں جن کو امت نے نہیں فالو کیا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیے کیا آپ کے یہاں اجماع کی یہ تعریف ہے کہ چاروں ائمہ جس پر متفق ہو جائے وہ اجماع ہے؟ نہیں, چاروں امت چار امام پر اجتماع ہو گئی, یعنی کہ ان کا امت کا بھی تو امت ان چاروں پر ہی جمع ہو گئی. ان کے علاوہ امت نے کس کو میں نے فالو کیا کیا ہے؟ سوال کیا آپ سے میرے بھائی؟ میں نے آپ سے کیا وہی کہہ رہا سوال ہوں. کیا؟ کیا آپ کے یہاں اجماع کی یہ تعریف ہے جس پر چاروں امام متفق ہو جائیں؟ نہیں, نہیں ہے نا. تو پھر آپ چار ائمہ کا حوالہ کیوں دیتے ہیں بار بار؟ میں نے آپ کو بتایا نا, آپ صحیح امام نووی کی دیکھیے. ابھی اس دن میں نے عبارت پیش کی تھی, ابھی میرے پاس پھر وقت نہیں ہے تلاش کرنے کا. امام نووی نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ اس میں دو قول ہے فقہا کے یہاں پر. تو کہاں اتفاق ہوا جب کہہ رہے ہیں کہ دو قول ہے؟ بعض لوگ مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں. کہاں ہوا اتفاق؟ کون نہیں مانتا؟ ارے بھائی شیخ کفایت بتائیں گے ابھی آپ کو. میں نے دیکھیے وہ عبارت پچھلی مرتبہ پڑھی تھی صحیح مسلم کی, ابھی وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. کیا کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ اجماع والے؟ یہ بول رہے ہیں کون نہیں مانتا, ان کو بتا دیں کون سی چیز کا؟ کہ 3 طلاق 3 نہیں ہوتی. شروع سے بتائیں ان کو کون نہیں مانتا ہے بھائی 3 طلاق کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو عہد صدیقی کا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے, اس میں سے کوئی بھی مطلب جتنے صحابہ تھے جتنے تابعین تھے سب کا اتفاق تھا کہ اگر طلاق بدعت کسی نے دے دیا ایک ساتھ, کسی نے 3 طلاق ایک دے دیا تو ایک ہی ہوگی. اس میں کسی کا نام ہی آپ لے لیں, سب کے سب. کوئی دلیل اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ ہر دور میں اگر آپ خاص کر کے نام لے کے دیکھیے یہ امام نووی کی عبارت پڑھ لیتے ہیں. قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا. یہ امام نووی نے جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہم پیش کرتے ہیں کانت طلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی شرح میں لکھا ہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأته انت طالق ثلاثا, کہ علماء کا اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تم کو 3 طلاق. فقال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث. تو امام شافعی, مالک, ابو حنیفہ اور جمہور سلف خلف کے علماء کہتے ہیں 3 ہو جائے گی. وقال طاؤس و بعض اہل ظاہر لا یقع بذلک الا واحد.
اور طاؤس اور بعض اہل ظاہر کہتے ہیں کہ ایک ہی واقع ہوگی، اور یہی بات ہے وہ روایت عن الحجاج ابن ارطاد و محمد بن اسحاق، یہی روایت ہے حجاج بن ارطاد سے، محمد بن اسحاق سے۔ والمشہور عن الحجاج بن ارطاد انہ لا یقع به شیء، کہ ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو تین قول ہو گئے، ایک قول ہے تین واقع ہوگی، طاؤس رحمہ اللہ اور اہل ظاہر کے بعض علماء کا قول ہے ایک واقع ہوگی، حجاج بن ارطاد محمد بن اسحاق یہ بھی کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، اور حجاج بن ارطاد سے ایک قول اور مشہور ہے بھی واقع نہیں ہوگی۔ تو خود امام نووی رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اس مسئلے میں تین قول ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تین واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک واقع ہوگی، کچھ کہتے ہیں ایک بھی واقع نہیں ہوگی۔ اب تو مان لو میرے بھائی کی اجماع نہیں ہے۔ قول جیسے مولانا قول کا مختلف ہو سکتے ہیں، اس سے یہ ثابت قول ہوتا ہے کہ مختلف اجماع ہوگا نہیں۔ تبھی تو اجماع نہیں ہوا نا، جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کیسے ہوا؟ ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی ہے۔ امام طاؤس تو تابعی ہیں، تو ایک مسئلے میں اختلاف بھی اور اجماع بھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ قول تو صحابہ کے بھی مختلف پائے جاتے ہیں نا، اس کا تو مطلب یہ اجماع نہیں ہوا ہوگا نا کہ جب قول ہو جائے۔ ارے بھائی جب بھائی آپ دیکھو یہی مسئلہ ہے نا کہ آدمی کے پاس حق آئے تو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ مان لو کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، آپ کے سامنے امام نووی کا قول میں نے پیش کر دیا، وہ کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو جب اختلاف ہو گیا تو اجماع کہاں رہ گیا؟ جی مولانا میں اتفاق کا مطلب ہوتا ہے نا، ابھی آپ نے مجھ سے دیکھو، آپ نے مجھ سے اجماع کی تعریف کروائی، میں نے آپ کے سامنے اجماع کی تعریف کر کے رکھ دی۔ اتفاق مجتہدی هذه الامہ، اس امت کے مجتہدین کے اتفاق کو اجماع کہتے ہیں۔ اور یہاں پہ خود امام نووی کہہ رہے قد اختلف العلماء فی من قال لامرأة انت طالق ثلاثا، علماء کا اس پر اختلاف ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے کہہ دے تم کو 3 طلاق ہے، تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے، تو کہاں اجماع ہوا؟ اتفاق ہوگا تب اجماع ہوگا نا، یہاں تو خود امام نووی کہہ رہے کہ اختلاف ہے۔ بولو گے میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ ویڈیو شاید ان کی رک گئی۔ ہاں کچھ مسئلہ ہو گیا، اب آگے نہیں شیخ، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ غور کر رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں غور کریں گے انشاءاللہ جی، اور الحمدللہ کیونکہ عین وقت پہ ہی ابھی کے سامعین کے لیے ہم بتا دیں بھائی کہ دیکھیے یہ مسئلہ، اب جب آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو ہم دلیل سے جواب دیتے ہیں، جب آپ اجماع کی بات کرتے ہیں تو ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ اختلاف موجود ہے، تو نہ دلیل کا جواب دے پا رہے ہیں آپ، اجماع کا جواب آپ سے بن پڑ رہے ہیں۔ اجماع کب ہوگا؟ جب اتفاق ہو جائے گا نا، جب امام نووی رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اختلاف کا مطلب کہ اتفاق نہیں، اتفاق کا مطلب کہ اجماع نہیں ہے۔ آسان سی بات ہے بھائی، ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں ان بھائی کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے۔ نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہیں، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے وہ ابھی، اور امید کرتا ہوں وہ اس بات پر غور کریں گے انشاءاللہ، اور جزاک اللہ خیر۔ یعنی ان کے سوال پوچھنے کا دیکھیے طریقہ جو تھا نا وہ ادب سے تھا، الحمدللہ 1 بائی 1 سوال پوچھتے آ رہے تھے، حالانکہ کئی بار سیم سوال کا کلیئر کٹ جواب تھا، واضح طور پہ جواب دے دیتے تو اتنی کنورسیشن آدھے ٹائم میں ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی اچھا تھا الحمدللہ۔ تو یہ ہم سب بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ آپ آئیے یہاں پر، جو لوگ ہم سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی آئیں، اپنے دلائل پیش کریں، انشاءاللہ ہم ادب سے پیار سے بات کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آخر میں صحیح بات کیا ہے، حق بات کیا ہے۔